نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وما بعد۔ محترم حضرات، آج کی تراویح میں سورہ کاف مکمل ہوئی، سورہ مریم کی تلاوت کی گئی، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ تلاوت کا آغاز کل سے اگر ہم کنٹینیو کریں تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ سفر میں صبر نہیں کر سکو گے جو میں کام کروں گا، جب تک میں تمہیں خود اس کے انجام کے بارے میں نہ بتاؤں تب تک تم مجھ سے کوئی اعتراض مجھ پر نہیں کرو۔ دو معاملات میں انہوں نے اعتراض کیا، ایک تو انہوں نے کشتی کو سوراخ کیا تھا جنہوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا پہچان کر، دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک چلتے پھرتے بچے کو قتل کر دیا۔ اور اب آج کی تلاوت میں یہ ہے کہ سفر کرتے ہوئے بستی سے گزرے تو ان بستی والوں سے انہوں نے مسافر پہ کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ وہاں نکلتے ہوئے بستی سے ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جلدی جلدی گارا بناؤ، اس دیوار کو ہم درست کر دیتے۔ دیوار کو درست کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، جن لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا ان کی گرتی دیوار کو آپ نے محنت کے ساتھ درست کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ جدائی ہے تمہارے اور میرے درمیان، اب تم ٹھہرو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تین معاملات جو میں نے کیے وہ اپنی طرف سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ وہ کشتی جس کو میں نے سوراخ کیا وہ غریب لوگوں کی، شریف لوگوں کی کشتی تھی، تو وہ اس پر گزارا کرتے تھے، گزر بسر کرتے تھے۔ جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو زبردستی قبضے میں لے لیتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں عیب کر دوں تاکہ ان کی کشتی جو ہے غریبوں کی بادشاہ کے ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا وہ آگے چل کر کے ماں باپ کے لیے کفر و شرک کا وبال بن جاتا، تو میں نے سوچا کہ ان کے ماں باپ کو اس سے آزادی دلاؤں، تو میں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے رمز کے حکم کے طور پر، اصرار کے طور پر ایسا میں نے کیا۔ اور جس دیوار کو ہم نے درست کیا وہ صالحین کی، یعنی ماں باپ ان کے یتیموں کا مال تھا، اس میں خزانہ تھا جو ایک نیک بخت انسان نے رکھا تھا وہاں پر، تاکہ میری اولاد بڑی ہوگی تو اس دیوار کے نیچے خزانہ پائیں گے۔ تو وہ دیوار گر رہی تھی تو ان کے بچوں کو معلوم نہ ہوتا ہمارا خزانہ کہاں مدفون ہے، اس لیے میں نے اس کو درست کر دیا۔ یہ کام سب نے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ اب یہاں پر دو ایک سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کشتی کو سوراخ کرنا یا دیوار کو درست کرنا یہ تو مناسب بات تھی کسی حد تک، لیکن ایک بے جان انسان کو، بے گناہ انسان کو قتل کرنا یہ تو بڑا جرم ہے، تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا تھا؟ اس کے معاملے میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام وہی تھے جو بنی اسرائیل کے خضر علیہ السلام تھے، یا اس خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے، وہ خضر نہیں تھے۔ دراصل یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ کارخانے قدرت میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا کہ ان کو جا کر کے بتائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے سامنے جو
سامنے سین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس کے پسے پردہ جو معاملات ہیں وہ دوسرے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھی بخار آ گیا، وفات پا گیا۔ اب اس کا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے وہ پردہ اٹھا کر کے ہم دیکھیں یا معلوم ہو کہ اس کی عمر ہی اتنی تھی اور اس وجہ سے وفات کا ایک آدمی ایکسیڈنٹ سے وفات پا گیا، تو یہ وہ سامنے والی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کارخانے قدرت کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کارخانے قدرت کا کوئی مرد تھا، کوئی انسان تھا جس کو اللہ نے انسان بنا کر بھیجا، یا فرشتہ تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کے یتیموں کے مال کی حفاظت کی گئی اللہ نے، تو یہ اصل میں نیک لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ والدین جو دعا کرتے جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اسٹور کرتا ہے، اور اللہ کا وہ اسٹور ہوتی ہے، اور وہ دعائیں کبھی نہ کبھی اولاد کو ہمیشہ ملتی ہی رہتی ہے دعائیں۔ اس طریقے سے اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ واقعی وہ خضر جو تھے وہ انسان تھے۔ اگر انسان تھے تو بھی آج کی تلاوت میں پڑھا گیا کہ وما جعلنا الخلد بشر الخلد من قبل، ہم نے آپ سے پہلے رسول اللہ سے کہا گیا ہے کسی انسان کو ہمیشہ دنیا میں ہمیشگی نہیں دی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اگر وہ خضر علیہ السلام انسان تھے تو وہ بھی وفات پا گئے، اور اگر وہ کوئی اللہ کے بندے تھے تو وہ تو کارخانے قدرت سے آئے تھے۔ اب ہمارے ہاں صوفیوں میں، صوفیہ کرام میں یہ بات مشہور ہے کہ فلاں صوفی کو خضر علیہ السلام نے وہ علم سکھایا، فلاں صوفی سے ملاقات کی، فلاں بزرگ سے، فلاں بزرگ سے، فلاں بزرگ سے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت، اس لیے کہ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، مجموع میں آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور لوگوں کو فیض بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس لیے ہزاروں سال پہلے خضر علیہ السلام سے لے کر کے اب تک وہ کس طرح زندہ ہے، تو یہ علماء نے یہ بات فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ تھے جو پہلے ہاتھ ملاتے تھے دوست کو انگوٹھے کے درمیان اور انگلی کے درمیان زور سے کرتے تھے، ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ خضر جو ہوگا اس کا ہاتھ نرم ہوگا اور اس کے اندر ہڈی نہیں ہوگی، تو وہ دیکھتے تھے کہ ہڈی ہے یا نہیں ہے، تو کوئی خضر تو نہیں ہے یہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خضر کے نام سے روپ میں جنات جو شیاطین ہیں وہ خضر کا روپ دھار کر کے لوگوں سے باتیں کرتے ہوں اور لوگوں کو بتاتے ہوں، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، ورنہ خضر علیہ السلام اب دنیا میں نہیں ہے، نہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے، نہ وہ کسی کو تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں شیاطین الانس والجن کہا گیا ہے کہ شیطان انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ وہ شیطان تو ایک تھا، لیکن اس کے دوسرے جو ہے چہرے چپاٹے موجود ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر، مقامات پر وہ جنات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھی بنتے ہیں، لوگوں کے ساتھی، ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ساتھی بنتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں آدمی کے جنات کنٹرول میں ہیں، کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھی بنتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور جن کے ساتھی بنتے ہیں ان کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی آدمی کے پاس جن آ گیا اور کسی عورت یا مرد کے پاس، اور جناب وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی آیا بیمار، اس کو فلاں بیماری ہے،
اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے، فلاں کا یہ علاج ہے، وہ بتاتا ہے، یہ علاج بتاتا ہے، تو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے وہ بات بتا دی جو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ بھی جنات کی جو شے جو گمراہی پھیلانے والی بات ہے، یہ وہی گمراہی پھیلانے کی بات اکثر ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح بعض مزارات پر نہیں بلکہ اکثر پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین، نوجوان عورتیں، بچے جاتے ہیں کہ اس کو جن ہے، وہ فلاں مزار پر جاتے ہیں، اس کو جن ہے فلاں مزار پر جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ ایک سراسر ایک گمراہی کا انداز ہے۔ اس کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین کی بات آئی ہے کہ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو خدا طرز بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زمانے میں بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور اس نے سفر کیا تو مشرق کے آخری حصے پر پہنچا، مغرب کے آخری حصے پر پہنچا، شمال اور جنوب میں بھی اس نے سفر کیا، اور پھر ایک ایسی جگہ گیا جہاں لوگوں نے ان سے شکایت کی سکندر ذوالقرنین سے کہ یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہماری فصلیں تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے سیسا پہنائی ہوئی یعنی تانبے کی ایک دیوار کھڑی کر دی اور فرمایا کہ ہمیں کبھی بھی وہ تمہارے پاس نہیں آ سکیں گے، لیکن یہ جو میں نے بنائی ہے اتنی مضبوط دیوار، پھر آخر اللہ کا حکم جب آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، تو قرب قیامت میں یاجوج ماجوج آئیں گے۔ قرآن میں بھی بات یہ فرمائی گئی ہے قرآن کریم میں۔ تو اس طرح بادشاہوں کا تذکرہ جب آتا ہے تو ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ان کے والد وہ بھی نبی اور حکمران بادشاہ تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین بھی نبی کے ہونے کے متعلق ان کے بات نہیں قرآن میں آئی ہے، لیکن وہ ایک مسلمان اللہ کا شکر گزار بندہ ایک بادشاہ تھے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے، مریم علیہ السلام کی کفالت وہ کرتے تھے بیت المقدس میں، اور انہوں نے دیکھا کہ مریم رضی اللہ عنہا کے پاس جو ہے بچپن میں پھل پڑے ہوئے بے موسم، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ وہاں پر ان کو ایک امید پیدا ہوئی کہ اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن جو رب اس چھوٹی مریم کو ایک بند کمرے میں بغیر موسم کے ایسے پھل عطا فرما سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بغیر عمر کے اور میری بیوی کو بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، اور پھر دعا کر کے محراب میں گئے، نماز پڑھنے کے دوران وحی الہی کے فرشتوں کے ذریعے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کو بھی اسی طرح بشارت فرشتے کے ذریعے دی گئی، جو کہ انسانی روپ میں ان کے پاس آیا تھا۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تم سے پناہ مانگتی ہوں کہ تم کون اجنبی آدمی ہو؟ اس نے کہا کہ رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے نکاح بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس طریقے سے آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں سے لیکن ان کا باپ نہیں تھے ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہ بچہ آپ لے کر کے بازار میں جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ چلنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ مریم تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟
اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ وہی وہ تھی جو دل میں بات ڈالی کہ تم ان سے کہنا میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی، تم اس بچے سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کس طرح پوچھیں، کیف نکلمہ، ہم کس طرح بات کریں اس سے، اور وہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے فصیح زبان میں کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے جو مجھ کو ملا، بعد میں تو انجیل، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے کئی فرقے بن گئے اور انہوں نے الوہیت کا ان کو درجہ دے دیا۔ اس طریقے سے جو ہے آج کی تلاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی، ان کی بچپن کا بھی ہے، ان کی پیدائش کا بھی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ سورہ القصص میں آئے گا تو وہاں پر یہ بیان ہوگا۔ اور اس طریقے سے 16 پارے جو ہے آج قرآن کریم کے تلاوت کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واجعلنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآلہ وصحبہ اجمعین۔